بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جس نے ہمیں رمضان مبارک کی بابرکتیں سعادتیں عطا کی، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہدایت و رحمت کا عظیم نمونہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں رکھتا ہے۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس میں ان کی عبادات، سخاوت، صبر اور اللہ سے تعلق بڑھ جاتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کیسے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے استقبال کی تیاری پہلے سے کرتے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں وہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے قریب آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس کی اہمیت بتاتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کرنے کی ترغیب دیتے اور خود بھی سحری تناول فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری تاخیر سے کرتے اور کھجور یا پانی سے افطار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن اللہ کی یاد، ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز میں گزرتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اور زیادہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں بڑھ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں جلدی کرتے اور فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے افطار کرتے، ورنہ پانی سے روزہ رکھتے کھول لیتے۔ رمضان کی راتوں میں قیام اللیلہ، تراویح اور تہجد کا خاص اہتمام ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے اور شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے ازواج مطہرات نے بھی یہ عمل جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تلاش میں کثرت سے عبادت کرتے اور دعا فرماتے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ رمضان کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر دینے کا حکم دیتے، تاکہ روزے کی کمیوں کو پورا کیا جا سکے اور غریبوں کو بھی عید کی خوشی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا تاکہ روزے دار کی لغو باتوں اور غلطیوں کا کفارہ ہو اور غریبوں کی مدد ہو۔ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے، خوشبو لگاتے اور عید کی نماز کے لیے نکلتے۔ رمضان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبادت، قربانی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو اپنائیں اور اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔